آج میں لاہور کی ایسی مسجد میں موجود ہوں جہاں پر ہر روز نماز کے بعد قہوہ اور ساتھ مچھلی پیش کی جاتی ہے نمازیوں کو۔ مقصد کی جہاں تک بات ہے لوگوں کا آپس میں مل بیٹھنا، مسجد میں لوگ کئی سال سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کا تعارف نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کوئی ریوڑیاں لے آیا ہے، کبھی کوئی مونگ پھلی لے آیا ہے، ڈرائی فروٹس وغیرہ، اور کبھی آج مچھلی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان اسپیشل کے ساتھ آپ کا میزبان حیدر علی حاضر خدمت۔ ناظرین، آج آپ کو ایسا پروگرام دکھانے جا رہے ہیں۔ آج میں لاہور کی ایسی مسجد میں موجود ہوں جہاں پر ہر روز نماز کے بعد قہوہ اور ساتھ مچھلی پیش کی جاتی ہے نمازیوں کو، اور نمازیوں کی یہ تواضع کب سے کی جا رہی ہے۔ آج ہمارے ساتھ اس مسجد کے امام صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ یہ نمازیوں کی تواضع کب سے کر رہے ہیں اور یہ تواضع کرنے کا خاص مقصد کیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر مجھے یہ بتائیں کتنی دیر ہو چکی ہے یہ نمازیوں کی تواضع کرنا، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ گزشتہ 3-4 سال سے الحمدللہ سردیوں میں ہم یہ کرتے ہیں۔ تو مقصد کی جہاں تک بات ہے لوگوں کا آپس میں مل بیٹھنا، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مسجدوں میں ایک مسجد میں لوگ کئی سال سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کا تعارف نہیں ہوتا ہے۔ تو نماز پڑھی، سلام پھیرا اور چلے گئے نا۔ تو یہ آپ نے دیکھا ابھی، آپ نے ماشاءاللہ نماز ہمارے ساتھ پڑھی ہے، تو نماز پڑھنے کے بعد سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں، قہوہ پیا ہے، اور ایک دوسرے کا ساتھ سلام دعا کرنا، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنا۔ تو اور یہ اسلام بھی ہمارا اس بات کی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ مسجد کا مقصد ہی دیکھیں، ایک بندہ اکیلا نماز پڑھتا ہے، ایک بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ثواب کس لیے زیادہ ہے؟ اسی لیے کہ لوگ اکٹھے ہوں، اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کا اکٹھا ہونا، مل بیٹھنا یہ پسند ہے، جس کی وجہ سے یہ اجر و ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ نماز با جماعت کا مقصد ہی لوگوں کا آپس میں ملنا اور اکٹھا ہونا ہے۔ تو اسی مقصد کے لیے ہے کہ یہ لوگ آپس میں ملیں، بیٹھیں، بات چیت کریں، سلام دعا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ بڑھے، تو اس کا یہ ایک ذریعہ ہے۔ تو ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو یہ انتظامات آپ خود کر رہے ہیں یا لوگ بھی کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟ یہ قہوہ جو ہے وہ مسجد کی طرف سے ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے قہوہ کوئی اتنی قیمتی چیز تو نہیں ہے مہنگی، تو باقی لوگ نمازیوں کی طرف سے کنٹریبیوشن ہو جاتی ہے۔ کبھی کوئی ریوڑیاں لے آیا ہے، کبھی کوئی مونگ پھلی لے آیا ہے، ڈرائی فروٹس وغیرہ، اور کبھی آج مچھلی تھی ایک ہمارے دوست کی طرف سے۔ ہماری قسمت۔ ہاں جی، تو اس طرح ہی بس یہ چل رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب خیر کے کام شروع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت پاتی رہتی ہے۔ جی بالکل ایسی ہے۔ اچھا، کوئی نمازی مختص کیے ہوئے ہیں یا کوئی بھی لا سکتا ہے؟ نہیں، جس کا بھی دل کرتا ہے لے آتا ہے، اس میں تو کوئی بات نہیں ہے۔ جس کا دل کرتا ہے وہ لے آتا ہے۔ جی۔ اچھا، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مچھلی ہوتی ہے، انڈے ہوتے ہیں، تو نمازیوں کی تعداد بڑی ہے پہلے سے؟ تعداد کوئی سچ ایسا ہم کہہ نہیں سکتے ہیں، لیکن لوگوں کا ذوق شوق جو ہے وہ تو بہرحال بڑھتا ہے، اور بچے خاص طور پر بہت دلچسپی لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے بچے اس طرح کھانے پینے کے معاملات کے بڑے شوقین ہوتے ہیں۔ جی جی۔ اچھا، آپ قہوے کی کون سی قسم بناتے ہیں اور لوگ پی کر کیا تاثرات پیش کرتے ہیں؟ یہ عام پشاوری قہوہ ہوتا ہے، پشاور میں تو بہت زیادہ چلتا ہے، پنجاب میں کوئی اتنا زیادہ معروف نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پٹھان تھرمس پکڑ کر آج کل سردیوں میں بیچ رہے ہوتے ہیں، یہ وہی والا قہوہ ہے۔ تو ہمارے ہاں چونکہ اس کا ٹرینڈ نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ بچے شروع میں نا جی، ہم نے بچوں کو بٹھانا، کہنا کہ یہ قہوہ پیو، تو بچے آگے سے کہتے تھے کہ ہم نے وہ ایک نئی چیز، انوکھی چیز سمجھتے تھے کہ نہیں یہ تو ہم نے کوئی پیا نہیں ہے۔ لیکن اب ماشاءاللہ بچے شوق سے پیتے ہیں، بلکہ ہمارے یہاں سے پڑوسی ہیں وہ بعض دفعہ گھر سے نا تھرمس لے آتے ہیں چھوٹا، کہ ہمیں گھر کے لیے بھی دے دیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، برکتیں اس طرح ہی پڑتی ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ سردیوں میں اس طرح کے انتظامات رہتے ہیں، گرمیوں کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے کہ صرف سردیوں میں؟ گرمیوں میں ہم لوگ شربت کا کولر بھر کے رکھ دیتے ہیں، روح افزا وغیرہ، بعض دفعہ دودھ بیچ میں ڈال دیتے ہیں، بعض دفعہ پانی والا ہی، اور اس کے علاوہ ڈسپینسر الحمدللہ لگا ہوا ہے پانی کا، موسم کی مناسبت کے ساتھ۔ جی بالکل۔ کیا بات ہے جی۔ اچھا، آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے ان مساجد والے امام صاحب کو، ان حضرات کو، کہ وہ بھی اپنی مساجد میں آپ کو دیکھ کر اس طرح کے انتظامات کریں؟ جی بالکل، آپ کا یہ پیغام جہاں تک پہنچے گا، میں یہ پیغام دینا چاہوں گا اپنے سب انتظامیہ جو مساجد چلا رہے ہیں، کہ ہمیں مسجد میں ایسے انتظامات کرنے چاہیے، خاص طور پر کہ جو نمازیوں کی سہولت کے کوئی بھی کام ہو، صفائی ستھرائی آ جاتی ہے اس میں، پانی پینے کا اہتمام۔ ہمارے ہاں دیکھیں مسجدوں کے اندر، بعض مسجدوں میں، ہر جگہ تو نہیں، اگر کسی مسجد میں پینے کے ٹھنڈے پانی کے کولر لگے ہوئے ہیں تو وہاں پر سٹیل کا گندا سا گلاس جو ہے نا وہ زنجیر کے ساتھ باندھ کر رکھا ہوا ہے وہاں پر، تو اس گلاس میں پانی پینے کا دل نہیں کرتا ہے۔ تو اس کا صفائی ستھرائی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ کھانے پینے کی چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں، اگر ہم سعودی عرب کو دیکھتے ہیں، دوسرے ممالک میں،
تو وہاں پر باقاعدہ فریزر پڑے ہوئے ہیں فریجوں میں، یہ جو الماری والے فریزر ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں اسٹوروں میں ہوتے ہیں شیشے والے، تو اس میں انہوں نے منرل واٹر کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، کھجوروں کے کارٹون رکھے ہوئے ہیں، لوگ پانی پیتے ہیں، کھجوریں کھاتے ہیں، یہ سعودی عرب وغیرہ میں مساجد میں ایسا ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی اس چیز کا یہاں اہتمام کرنا چاہیے نمازیوں کی، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مسجدوں کی طرف رخ کریں، جتنی زیادہ سہولت ہوگی، جتنی زیادہ مسجد کے اندر صفائی ستھرائی کا اہتمام ہوگا، موسم کے مطابق گرمیوں میں اے سی ہے، سردیوں میں ہیٹر کا اہتمام ہے، لوگوں کو سہولت دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کیا بات ہے جی ناظرین، آج ہم ایسی مسجد میں موجود تھے یہاں پر ہر روز نماز کے بعد ایک اسپیشل قسم کا کعوہ پیش کیا جاتا ہے، اور جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی نمازی روزانہ کی کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، مچھلی ہوگی، ڈرائی فروٹس ہوگے، اور امید ہے کہ آج کی جو ویڈیو تھی وہ ایک میسیج تھا کہ ہمارے باقی نمازی حضرات بھی دیکھیں سنیں اور وہ اپنی اپنی مساجد میں اس طرح کے انتظامات کریں تاکہ لوگ آپس میں مل بیٹھ کر یعنی کہ ایک دوسرے کو پہچاننے باتیں کریں، اور دین یعنی کہ دین کی باتیں ایک دوسرے سے بھی بندہ پوچھ سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے میری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔